دیکھیں، جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ مثالی شوہر یا مثالی بیوی، جی تو اس کے لیے قرآن کریم نے کچھ اپنے الفاظ میں مثالی شوہر یا مثالی بیوی کے لیے کچھ ضابطے اور اصول بیان فرمائے۔ ہم یہاں حقوق کی بات نہیں کر رہے، جی حقوق پہ بعد میں بات کریں گے، چونکہ حقوق تو ایک دوسرے کے رائٹس ہوتے ہیں، جی لیکن مثالی بننے کے لیے آپ کو حقوق سے بعض مرتبہ پیچھے ہٹنا پڑتا ہے۔ اور میرے خیال میں خاندانی رشتے کو اور فیملی سسٹم کو اور ازدواجی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے اور مثالی بننے کے لیے آپ کو اخلاقی اعتبار سے اپنے آپ کو بہت عمدہ اور اعلیٰ بنانے کی ضرورت ہوتی ہے، بالکل اور بعض مرتبہ اپنے رائٹس بھی چھوڑنے پڑ جاتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کریم نے ایک ضابطہ دیا مثالی شوہر یا بیوی بننے کے لیے، فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ اب یہاں پر یہ فرمایا، شوہروں سے یہ کہا جی کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ ایک خوبصورت زندگی بسر کرو۔ اب یہاں حقوق کی بات نہیں ہو رہی ہے، جی بالکل بلکہ یہ فرمایا گیا کہ ان کے ساتھ بہت اچھے اور عمدہ اور اعلیٰ انداز سے زندگی بسر کرو۔ دوسرے مقام پر میاں اور بیوی کے بارے میں فرمایا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، فرمایا کہ بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں، اور شوہروں سے کہا کہ تم بیویوں کے لیے لباس ہو۔ بالکل لباس کا مطلب یہ ہوتا ہے جو جسم کو ڈھانپ دیتا ہے، چھپا دیتا ہے، یعنی یہاں پر ایک بڑے حسین پیرائے میں یہ بتایا گیا کہ تم دونوں ایک دوسرے کے رازوں پر پردہ ڈالنے والے بنو۔ آج کل معاشرے میں جو فیملی سسٹم ٹوٹتا ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی بنتی ہے کہ ہم قرآن کی اس نصیحت کو چھوڑ چکے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کے راز فاش کرتے ہیں، نہ صرف راز فاش کرتے ہیں بلکہ ایک دوسرے پر تہمت اور الزام کی طرف بھی چلے جاتے ہیں۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ تم دونوں چونکہ ایک ساتھ وقت گزارنے والے ہو، تو ایک دوسرے کی عادت سے واقفیت رکھتے ہو، ایک دوسرے کے معاملات سے اچھی طرح واقفیت رکھتے ہو۔ تمہاری زندگی اس وقت مثالی اور کامیاب ہوگی جب تم ایک دوسرے کے ساتھ وفا بھی کرو گے، ایک دوسرے کے رازوں پر پردہ بھی ڈالو گے۔ اور پھر سب سے زیادہ جو بصیرت افروز چیز ہے جس سے آپ کو رہنمائی مل سکتی ہے، وہ نبی علیہ السلام کا مبارک ارشاد ہے، شوہر کے لیے بھی اور بیوی کے لیے بھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم میں سے کامل ایمان والا شخص وہ ہے جس کے اخلاق عمدہ اور بیوی کے ساتھ نرمی سے پیش آئے۔ نرمی سے پیش آنے کی بات کی ہے، حقوق کی بات نہیں کی ہے۔ نرمی کا مطلب آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ بعض دفعہ تم اس نرمی کی وجہ سے شاید اپنے کچھ حقوق بھی چھوڑ دو، کیونکہ تم ایک اچھے انسان، ایک اچھے شوہر بننا چاہتے ہو۔ دوسرے مقام پر آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہوگا۔ اور اسی طرح ایک مقام پر یہ بھی فرما دیا کہ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی ازواج، اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنی ازواج کے ساتھ بہترین ہوں۔ تو شوہر کے لیے مثالی بننے کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ بعض دفعہ اپنے حقوق کو بھی چھوڑے، اپنے رائٹس کو بھی چھوڑے، اپنے مزاج میں، رویے میں نرمی لے کر آئے، اور بیوی کے معاملات میں اس کے ساتھ صبر سے کام لے۔ اچھا، دوسری جانب بیوی اگر یہ چاہتی ہے، بیوی یہ چاہتی ہے کہ میں بھی مثالی بیوی بنوں اور آئیڈیل بن جاؤں، اور ایسی بن جاؤں جو اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں بھی پسندیدہ بیوی کہلاتی ہو، تو نبی علیہ السلام نے بیوی کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا کہ بیوی کے لیے سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کو خوش رکھے۔ اب دیکھیں، یہاں پر بھی حقوق سے الگ بات ہو رہی ہے۔ شوہر کو خوش رکھے، ہو سکتا ہے بعض دفعہ اسے بھی اپنے حقوق بھی چھوڑنا پڑے، کیونکہ اس نے کیا کرنا ہے، شوہر کو خوش رکھنا ہے۔ اور شوہر کو خوش رکھنے میں اللہ اس عورت پر اتنا راضی ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، جس بیوی کا اس حال میں انتقال ہوا کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہے، فرمایا ایسی عورت سیدھی جنت میں داخل ہو جائے گی۔ عورت کے لیے مثالی بننے کے لیے سب سے پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ کمپرومائز کر لے اس بات پر کہ میں نے اپنے شوہر کو خوش رکھنا ہے۔
نبی علیہ السلام نے نیک بیوی کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ نیک بیوی وہ ہے کہ جس سے اس کا شوہر خوش ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں نے ابتدا میں یہ گفتگو کی ہے کہ اگر آپ مثالی فیملی سسٹم بنانا چاہتے ہیں تو کہیں کہیں حقوق پر کمپرومائز کریں، اپنے مزاج اور رویے میں نرمی پیدا کریں، ایک دوسرے کو برداشت کریں اور ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے بعض دفعہ اپنے رائٹ سے پیچھے آ جائیں۔